السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بعض معاملات ایسے سامنے آتے ہیں جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ گفتگو کی جانی چاہیے۔ ابھی کچھ دنوں قبل اقلیتی امور کی وزیر محترمہ اسمرتی ایرانی صاحبہ سعودی عرب کے دورے پہ تھیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اقلیتی امور کی وزیر ہیں تو حج کے معاملات بھی ان سے منسلک ہیں۔ اس سلسلے میں وہ سرکاری دورے پہ تھیں، سعودی عرب آئیں اور مدینے بھی گئیں۔ انہوں نے وہاں تصویریں لیں اور اپنے ایکس ہینڈل پہ انہیں شیئر کیا، بڑا اچھا کیپشن بھی لگایا۔ اس کے بعد ایک معاملہ روشنی میں آ گیا اور سوشل میڈیا پہ اس سلسلے میں کافی زیادہ رد عمل دیکھنے کو ملا۔ ہنگامہ ایک جو عام طور پر سوشل میڈیا پہ ہو جاتا ہے وہ ہوا، اور وہ باتیں بھی سامنے آئیں جن کا حقیقت سے بہت تھوڑا تعلق ہے یا نہ کے برابر ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سچائی جانے بغیر بھی ہنگامہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس زمانے میں ہم ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اس زمانے میں بھی سوامی شردھانند وغیرہ وہ دلی میں کسی مسجد میں وہ بلائے گئے تھے، وہاں سے انہوں نے خطاب کیا تھا۔ خلافت تحریک کا زمانہ تھا، ہندوستان کو آزاد کرانے کی مشترکہ کوششیں ہو رہی تھیں، تو وہ مسجد میں تھے اور مسجد سے انہوں نے خطاب کیا تھا، تو اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا کہ کوئی غیر مسلم مسجد میں کیسے آ سکتا ہے۔ اس موقع سے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بڑا خوبصورت رسالہ لکھا تھا، جامع الشواہد فی دخول غیر المسلمین فی المساجد۔ ان کا وہ رسالہ متداول ہے اور بڑا ہی زبردست قسم کا رسالہ ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لوگ اس موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں اس رسالے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ رسالہ مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ رسالہ ریختہ وغیرہ پہ بھی موجود ہے، تو آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس پورے مسئلے کو بڑی خوبصورتی سے اور بڑے اچھے انداز میں واضح کیا ہے کہ غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اور اس سلسلے میں شریعت کا تقاضا کیا ہے، حکم کیا ہے۔ یہاں جو موضوع سرگرم ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم مدینہ جا سکتا ہے، اور اگر جا سکتا ہے تو اسے پہلے کیوں روکا جا رہا تھا، اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور سعودی حکومت کی جو تدابیر تھیں اس سلسلے میں کیا رائے ہے۔ دیکھیے، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اور بقیہ تمام لگ بھگ ائمہ کا فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی غیر مسلم کا مدینے میں داخل ہونا مسلمانوں کی اجازت سے، حاکم وقت کی اجازت سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مدینے میں کوئی غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے، وہاں وہ 2-4 دن گزار سکتا ہے، تجارت وغیرہ خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ مدینہ ہی میں نہیں، مسجد نبوی میں بھی وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اندر اگر ایسی کوئی ضرورت ہے تو وہ اندر بھی رہ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن اسال کو، مشرک تھے اس وقت تک، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو مسجد ہی میں ایک کھمبے میں باندھا تھا، 3 دن تک باندھے گئے تھے وہ، اور یہ بہت معروف بات ہے۔ اسی طرح جو نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اس سے ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں مسجد میں ہوئی تھی۔ اسی طرح جو ثقیف کا وفد گیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافی ستایا تھا، اور یہ مشرک تھے، تو ان سے بھی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں روکا تھا، اور کئی روز تک وہ رکے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ بہت کلیئر ہے، اور میں بڑے بڑے علماء جو اس وقت سعودی عرب کے یا اور اس خطے کے بڑے علماء ان کو سن رہا تھا، تو وہ بہت لگ بھگ متفقہ بات ہے، اور اس سلسلے میں کوئی ویسا اختلاف نہیں ہے کہ ہاں کوئی غیر مسلم حکمران کی جو صاحب امر ہے اس کی اجازت سے، مسلمانوں کی اجازت سے وہ مدینہ آ سکتا ہے، مسجد نبوی میں بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا سکتا ہے۔
ہاں مسجد حرام نہیں آ سکتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوص حکم ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اور یہ منصوص بالکل متعین حکم ہے، تو کوئی مسجد حرام نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے مسجد حرام کا دروازہ بند ہے، حدود حرم کے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ اس لیے آج بھی جو بورڈز لگے ہوئے تھے، وہ تختیاں آج بھی قائم ہیں، مسلمانوں کا راستہ الگ ہے اور غیر مسلموں کا راستہ الگ ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے وہ راستے ہیں جو مکے کی طرف آتے ہیں، مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور غیر مسلموں کے لیے وہ راستے بنائے گئے ہیں جو مکے حدود حرم مکی کے باہر ہیں، وہیں سے ان کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ بھائی پھر کیسے کوئی، اس سے پہلے جو ایک عام سی ممانعت تھی، تو دیکھیے 2-3 باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ، مدینہ اور پورا حجاز یہ خالص مسلم خطہ ہے، یہ خالص مسلم علاقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اخرج الیہود والنصارى من الحجاز، حجاز سے یہود و نصارہ کو نکالنا ہے۔ یعنی اسلام کی منشا یہ ہے کہ یہ پورا خطہ یہ مکمل طریقے سے مسلمانوں کی رہائش یہاں ہو، یہ مسلم خطہ ہو۔ یعنی کوئی دنیا کا کوئی انسان اگر مسلمانوں کی عملی زندگی دیکھنا چاہتا ہو تو اس کے پاس ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے جو مکمل طریقے سے مسلمانوں کا ہے، جہاں مسلمانوں کی عملی زندگی نظر آتی ہے۔ اور اس معاملے میں حجاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقدس اور یہ اہمیت دی ہے، یہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اتارا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے تھے، اور معاشرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا وہ یہی بنایا۔ چنانچہ پورے حجاز میں اصلاً غیر مسلموں کو سکونت پذیر ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یعنی یہ جو خطہ ہے، اس خطے کو محفوظ رکھا جائے گا اس کام کے لیے کہ یہاں اگر کسی دنیا کے کسی فرد کو دیکھنا ہے کہ مسلمان کس طرح کی زندگی جیتے ہیں، مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہوتی ہے، کوئی مسلم سماج کیسا بنتا ہے، تو وہ یہ دیکھ سکے مکے کی معاشرت کو، مدینے کی معاشرت کو، حجاز کی معاشرت کو۔ حجاز میں ظاہر ہے کہ مدینہ بھی شامل ہے، تو مکے میں مرور بھی کسی کے لیے، یعنی مکہ کوئی داخل بھی ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا، لیکن مدینے میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عملی نمونہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آنے دیا ہے حسب ضرورت۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور اس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی، جو حکم تھا کہ یہود و نصارہ کو یہاں سے نکالو، اس پہ عمل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کے زمانے میں بھی یہودی آتے تھے، مکے میں تھے کہ وہ مدینے میں، استغفر اللہ، مکے میں نہیں مدینے میں، وہ حسب ضرورت مدینے میں آتے تھے۔ بعض کام کرنے والے بھی لوگ بھی ہوتے تھے، جیسے جس مجوسی نے، فیروز نامی جس مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، ظاہر ہے وہ مدینے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سامان ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہوا تھا، گروی ہونے کا معاملہ بھی وہاں پہ ہے۔ اسی طرح جب آپ غور کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا یہودی لایا گیا اور اس نے شکایت کی کہ ہم سے 2 مرتبہ جو ہے نا وہ خراج لے لیا گیا ہے اور ہماری یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ سارے واقعات بتلاتے ہیں کہ مدینے میں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے اگر اجازت اس کو دی جاتی ہے تو، لیکن مستقل باضابطہ طریقے سے کہ یہ مدینے میں جیسے کوئی مسلمان رہتا ہے مستقل اس کو سکونت دے دی جائے، یا حجاز میں اس کو باضابطہ سکونت دی جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پورا خطہ مسلمانوں کا ہے، اور یہ مسلمانوں کی رہائش کے لیے ریزرو رکھا جائے گا کہ مسلمان اپنی معاشرت بنا سکیں، اپنا سماج بنا سکیں، اور دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھو جب اسلام کہیں نافذ ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ایک سیف زون ہے باضابطہ مسلمانوں کا۔ اس پہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد نے اس میں جامع شواہد میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ دنیا کے تمام دوسرے مفاسد سے یہ خطہ محفوظ رہے، اس لیے کہ پہلے لوگ مختلف بہانوں سے داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے اپنی تہذیب، معاشرت اور مختلف چیزیں داخل کر دیتے ہیں، صورتحال خراب ہو جاتی ہے اور خطے بدل جاتے ہیں۔ تو اسلام نے خاص طور سے اس خطے کو پوری انسانیت کے لیے محفوظ رکھا کہ دنیا کے پاس حق کا نمونہ موجود رہے، کہ اس خطے میں جا کر کے اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اسلام کس طرح سے ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مکے کے علاوہ بقیہ جگہوں پہ وہ جا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ مسلمان اس طرح سے جیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو وہاں رہنے کی اجازت باضابطہ طریقے سے مستقل سکونت کی اجازت اس لیے نہیں ہوگی کہ اس خطے کی یہ حفاظت
پوری انسانیت کے لیے ضروری ہے اور مسلمانوں کے لیے بطور خاص کہ وہ یہ عملی نمونہ دنیا کو دکھا سکیں. اسی لیے حجاز دراصل یہ مسلمانوں کا خطہ ہے، اسلام کا مرکز ہے، مسلمانوں کا خطہ ہے. مسلم معاشرت کے لیے اس کو خاص کر کے رکھا گیا ہے. یہ نو انٹری زون ہے بقیہ دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ یہاں رہ نہیں سکتے، باضابطہ سکونت پذیر نہیں ہو سکتے، ان کو باضابطہ گھر بنا کر کے رہنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا. لیکن مدینے میں اگر کوئی آدمی ایسے جاتا ہے، حکومت کی طرف سے اجازت ملتی ہے، وہ جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے تک باضابطہ بورڈ لگا ہوا تھا وہاں بھی حرم مدنی میں بھی کہ مطلب یہ مسلمانوں کا راستہ ہے، یہ غیر مسلموں کا راستہ ہے، اور عام اجازت نہیں تھی. آج بھی عام اجازت اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معتبر آدمی ہے یا کوئی خاص مصلحت ہے تو اس کے تحت اگر کوئی جاتا ہے تو وہ جانے کی اجازت ہے. حرم مدنی آج بھی حرم مدنی ہے، اور یہ بھی اس پہ بھی علماء کا اتفاق ہے. تو اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو آج بھی برتا جاتا ہے. لیکن جس حد تک اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس حد تک اجازت میں کسی کو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. حکومت کے اپنے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جن میں وہ مصلحتوں کو دیکھتی ہے اور وہ زیادہ بہتر طے کر پاتی ہے کہ ابھی کسی معاملے میں کوئی ممانعت کس حد تک درست ہے اور کس معاملے میں کوئی ممانعت کے لیے اب یہ امکان ہے کہ اس ممانعت کو اٹھا لیا جائے. تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے سعودی حکومت کا کہ انہوں نے روک کر کے رکھا ہوا تھا. ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی بہتر ہے کہ ہم روک کر کے رکھیں. اب ان کو لگا کہ جو مصلحتیں انہیں درکار تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، تو اب وہ کھول بھی سکتے ہیں کہ معتبر لوگوں کو، مختلف لوگوں کو حسب ضرورت وہ اجازت دیں گے، اور وہ دے رہے ہیں. اور شرعی اعتبار سے چونکہ اس میں قباحت نہیں ہے تو اس پہ کوئی سوال قائم کرنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. اس طرح سے ہنگامہ کرنا، اس کے لیے اصلاً مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں مطلب اتنے جوش میں رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو بغیر اس کو سمجھے ہوئے اس کے خلاف ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں. ہمارے کچھ دوستوں نے ایک بڑی اچھی بات بھی کہی کہ بھائی اس کو پوزیٹو طریقے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کو اس بات کی اجازت حاصل ہے کہ مکے کے علاوہ مدینے میں یا حجاز کے دوسرے حصے میں وہ جا کر کے مسلم زندگی کو دیکھ سکے، ایک مرتبہ گزرے گا، دیکھے گا، تو اس کے اوپر ایک اچھا اثر بھی پڑ سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے بھی کھول سکتے ہیں. وہ سمجھ بھی سکتا ہے اس نے جو مختلف قسم کی عداوتیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں، غلط فہمیاں پالی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ان غلط فہمیوں کو نکال کر کے اس کے سامنے سچ لا کر کے رکھتے اور اس کے دل کی دنیا بدل جائے. اور خاص طور سے جو ثقیف کے وفد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکھا تھا تو اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کو اس طرح سے رکھو کہ ان کو قرآن سننے کو ملے. حضرت ثمامہ بن عسال کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان نہیں لائے ہوئے اور مسجد میں باندھ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس لیے بھی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ مسلمان کس طرح آپس میں ایک ساتھ نماز کرتے ہیں، کوئی بڑے چھوٹے کی کوئی تفریق نہیں ہے. تو وہ جو مسلم معاشرت ہے وہ جب لوگوں کو نظر آئے گی تو ظاہر ہے اس کے اوپر، کسی بھی آنے والے انسان کے اوپر اس کا بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے. اور ہم اگر ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا. مجھے لیکن تعجب ایک اور بات پہ بھی ہے، کچھ لوگ جو بیچارے بڑے روشن خیال ہیں، یہ بات آئی کہ ارے بھائی کہیں سے بھی روکنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بھی آگے جانے کو تیار ہیں. یعنی کچھ لوگ اتنے روشن خیال ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی مکے سے بھی نہیں روکا جانا چاہیے، کیوں روکتے ہو، عام اجازت ہونی چاہیے، تو ان کو تو موقع ملے گا تو یہ اللہ پاک سے لڑ لیں گے. تو ایسے لوگوں پہ تو مطلب ہنسا ہی جا سکتا ہے کہ اللہ پاک کا باضابطہ منصوص حکم ہے کہ مکہ نہیں آ سکتے. مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے راستہ کھول کر کے رکھا تھا. معاشرتی زندگی میں وہ آتے تھے باضابطہ، بہت سارے مواقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد کے زمانے میں بھی وہ آتے رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ آپ نے کسی خاص فرد کے لیے یہ انتظام کیا اور اس کو کسی خاص سیاست کے تحت دیکھنا، یہ ہماری طرف سے ہمارا اپنا ذہنی مطلب پس منظر ہے، معہود ذہنی ہے ہمارا خاص پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے ہم چیزوں کو اپنے طور پہ تھوپ رہے ہیں. یہ فیصلہ آج سے کئی سال قبل، 3-4-5 سال قبل لیا جا چکا ہے. وہاں جو تختیاں تھیں وہ ہٹائی جا چکی ہیں اور یہ سلسلہ ہے کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کا جو ظاہر سسٹم ہے اس سسٹم کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے. ہم نے اپنے طور پہ یہ طے کر لیا کہ لازماً یہ صرف یہ کام اسمرتی ایرانی صاحبہ کے لیے کیا گیا ہے. تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب یہ فیصلہ آلریڈی پہلے لیا جا چکا ہے، تختیاں ہٹائی جا چکی ہیں اور بھی دوسرے لوگ آئے ہیں، گئے ہیں، ان ظاہر حکومتوں کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں اور شریعت کی طرف سے اگر جواز کا راستہ موجود ہے، علماء کیوں ان کی نکیر کریں گے، کیوں ان کو مطلب مجبور کریں گے کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. یہاں کے جتنے بڑے علماء ہیں ہر زمانے میں یہ فتویٰ دیتے رہے، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، میں شیخ مغامسی اور بھی دوسرے جو بڑے بڑے علماء ہیں، وہ تمام مطلب کیا کہتے رہے ہیں کہ مدینے کے لیے جو حکم ہے وہ مکے سے نسبتاً مختلف ہے. ٹھیک ہے وہاں حرم مدنی بھی ہے، لیکن دونوں کا جو حکم ہے
خاص طور سے مکے میں بالکل مرور بھی یا مکے میں آنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، لیکن مدینے میں جانے کی اجازت ہے۔ حسب ضرورت حکومت اپنی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے، امت مسلمہ کی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلے لے سکتی ہے، کبھی کسی چیز کو روک سکتی ہے، کبھی کسی چیز کی اجازت دے سکتی ہے، اور اس کا اختیار بنے ولی الامر کو۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں کہ مولانا آزاد نے عام مسلمانوں کی عام مسجدوں کے بارے میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ بھائی جب مسجد نبوی میں غیر مسلم آ سکتے ہیں تو بقیہ مسجدوں میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان کو دھڑلے سے آنے کے یہ نہیں کہ مطلب جب جو چاہا چلا گیا، بلکہ اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ بہت خوبصورتی سے لکھا ہے کہ ان کے اوپر یہ لازم کیا جائے کہ بھائی یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اگر آپ کو آنا ہے تو آپ کو اجازت لینی ہے، آپ کو ہم اجازت دیں گے تاکہ جو ہمارا تقدس ہے، عبادت گاہ کا جو تقدس ہے وہ بھی بحال رہے، اور جو عبادت کے لیے سکون و اطمینان چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ مطلب آزادی اظہار کے نام پہ، آزادی کے نام پہ، اور مطلب جمہوریت کے اصول و اقدار کے نام پہ بہت ساری قسم کی بدماشیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اجازت سے کسی کو آنے دیا جائے، تاکہ اگر کوئی سماجی ضرورت پیش ہوتی ہے، کوئی سیاسی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، تو ویسی صورت میں اگر یہ کیا جاتا ہے اور مسلمان جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں یا سماج کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے اجازت کے بعد ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جب حکومتیں ہیں اور وہ کاروبار سنبھال رہی ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کب کون سا فیصلہ لینا ہے، اس فیصلے کے مطابق اگر وہ کبھی مطلب اس معاملے میں کوئی فیصلہ لیتی ہیں جس معاملے میں فیصلہ لینے کا ان کو اختیار ہے، مثلا مسجد نبوی یا مدینے میں جانے دینے کی اجازت، عام اجازت مطلب اجازت دینے کا ان کو اختیار ہے، اور روک دینے کا بحیثیت انتظامی معاملے کے ذمہ دار ہونے کے ان کو یہ اختیار اگر حاصل ہے، اور علماء فقہاء اس بات کی اجازت ان کو دیتے ہیں دلائل کی روشنی میں، تو ہم جیسے عام لوگوں کا ہنگامہ کرنا اور اس پہ اصرار کرنا یہ بہرحال ایک درست موقف نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ پہلے سے تیار بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ آئے گا تو ہم اس کو ضرور مطلب ایک خاص پس منظر میں دیکھیں گے۔ میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہم خاص طور سے بر صغیر کے لوگ یہ کیوں طے کرتے ہیں، ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم جس سیاسی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں بقیہ دنیا بھی اسی سیاسی نقطۂ نظر سے وہیں سے دنیا کو دیکھے گی۔ بھائی ان کی نظر میں دنیا کے بقیہ بہت سارے مسلمان بھی ہیں، اگر آپ ہیں تو آپ اپنے مسائل کو جہاں سے دیکھتے ہیں بقیہ دنیا کے دوسرے مسلمان وہیں سے ان مسائل کو اسی نظر سے دیکھیں، یہ کیوں ہم طے کر لیتے ہیں اور یہ کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ دور سے بیٹھ کر کے زیادہ بہتر طے کرتے ہوں کہ ان کو کیا کرنا ہے، اور کیوں ایک خاص خطے ہی کو سامنے رکھ کر کے کوئی فیصلہ لیں گے۔ یہ تو ہماری مطلب نہ صرف یہ کہ نادانی ہے بلکہ عجیب و غریب قسم کی نادانی ہے، اور یہ دراصل ہماری سوچ کا یہی شاخسانہ ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل کی جو ہے نا جڑ اور تمام مسائل کی وجہ دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بر صغیر میں ہمارے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل ہم کو بس مطلب عالم عرب سے ہی ملنا چاہیے، ہماری جتنی مصیبتیں ہیں انہی لوگوں نے ہم پہ لادی ہوئی ہیں، اور جب تک یہ ذہن بنا رہے گا آپ یقین جانیے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے سوچنے کے اپنے انداز ہیں، یہ اپنی مصلحتوں کو دیکھتے ہیں، عالم اسلام کی مصلحتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دیکھنے کا اپنا انداز ہے، وہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہماری طرح سے ہو اور ہماری نظر سے دیکھیں۔ تو چیزوں کو گڈمڈ کرنے سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ سمجھداری اس میں ہے کہ کسی بھی مسئلے کو وہاں سے دیکھنا چاہیے جہاں سے وہ مسئلہ نمودار ہوتا ہے۔ تو مسجد نبوی میں یا مدینہ میں کسی غیر مسلم کا جانا یا اس کو جانے کی اجازت دینا شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کا یہی موقف ہے، بلکہ خاص طور سے احناف کا موقف تو اور زیادہ اس معاملے میں وسعت کا ہے، وہ تو مکے تک آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب چیزوں کو مطلب خراب کرنا یا غیر ضروری مسئلے کو اتنا بڑا بنا کر کے اس امت کو الجھانے کی کوشش کرنا یہ عقل مندی نہیں، اور یہ دراصل کہیں نہ کہیں اپنے مسائل کو ہے نا اپنی ذمہ داریوں سے ہٹنے کا یا اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی بھی ایک نادان کوشش ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، کلیئر طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس معاملے میں حکومتیں اس بات کا بالکل اختیار رکھتی ہیں کہ وہ حسب ضرورت فیصلے لے سکتی ہیں۔ مدینے کے معاملے میں سعودی حکومت نے جب ان کو لگا کہ ابھی ہم خاص وجوہات کی بنیاد پر روکیں گے، روکا، اب لگا ان کو کہ نہیں وہ اجازت دے سکتے ہیں تو وہ اجازت دے رہے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی اگر ہماری اجازت سے غیر مسلم کسی خاص وجوہات کی بنیاد پہ آتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ میں نے حوالہ دیا آپ کو، مولانا آزاد نے اس سلسلے میں بڑا خوبصورت رسالہ لکھا ہے، جامع الشواہد فی دخول غیر المسلمین فی المساجد، اس کا ایک مرتبہ مراجعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ
چیزوں کو خاص تناظر میں دیکھ کر کے ہمارے اپنے ہم مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں سیاست کو مختلف پارٹیوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں. آپ کے ملک کے باہر کے لوگ ہندوستان کی سیاست کو ہندوستان کی سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جو لوگ ابھی حکمران ہیں ان سے وہ معاملات بنائیں گے اور اس حساب سے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے. ہماری نظر سے وہ دیکھیں یہ بالکل ضروری نہیں ہے، اور ہم اپنا نظریہ ان پہ تھوپیں اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ کر کے تھوپیں تو یہ بہت عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو جو سمجھنے والی بات ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ مسجد حرام میں کسی بھی مشرک کے لیے جگہ نہیں ہے، راستہ بند ہے، وہ نہیں آ سکتے. مسجد نبوی کا معاملہ، مدینہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اور تمام علماء کا لگ بھگ اتفاق ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ حسب ضرورت مسلمان جو حکومت ہے، جو ذمہ دار ہیں، ان کی اجازت سے وہ آ سکتے ہیں. ایک بات اور بھی بار بار لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی جاتا بھی ہے تو ان کو آداب کے تحت رکھنا چاہیے. بھائی اب مسجد نبوی ہی نہیں یا مدینہ ہی نہیں، ایک زمانہ یہاں ایسا بھی گزرا ہے، چل رہا ہے لگ بھگ، کہ جب کسی بھی آدمی کو پبلک پلیس میں جانے کے لیے جو یہاں کے انداز ہیں، طرز معاشرت ہے، ان کی پیروی کرنی ہوتی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ حالات بدلتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں مطلب کیفیت وہ نہیں رہتی جو کبھی آپ قائم کر کے رکھتے ہیں. حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، اور ان تمام معاملات میں بہرحال چیزوں کو مصلحتوں سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے. جو ذمہ دار ہے حکومت کا، اس کو اس بات کی اجازت حاصل ہوتی ہے کہ وہ انتظامی طور پہ کوئی فیصلہ لے سکے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم جو ہلہ ہنگامہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے اگر دلائل ہوتے تو ایک بات تھی، اگر واقعتاً کسی شرعی حکم کی مخالفت ہوتی اور ہم پھر مخالفت کرتے کہ وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں تو ایک بات تھی جس کا آلریڈی جواز موجود ہے. بڑے بڑے علماء اس بات کے قائل ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کو لے کر کے مسئلہ کھڑا کرنا عقل مندی کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو، ان سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں تک اسلام کا سچا اچھا پیغام پہنچاویں. اور جو لوگ بھی مسجد نبی تک پہنچ جاتے ہیں یا مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کی دنیا بدل دے، انہیں ایمان کی توفیق دے دے، ہدایت دے دے. اتنا تو ہم بحیثیت مسلمان کے کم سے کم انشاءاللہ یہ دعا کر ہی سکتے ہیں، اور ایک اچھی رائے رکھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کسی کو مدینہ تک پہنچا دے تو انشاءاللہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے پہ بھی قادر ہے. اور ہماری یہ دعا ہے، ہم مسلمان تو پوری دنیا کو ہدایت کے راستے پہ لانے کی کوشش کرنے کے پابند عہد ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور یہ جو پورا حجاز ہے یہ اسلامی زندگی، مسلمانوں کی معاشرت کا نمونہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کو بچا کر کے رکھا جائے گا. کسی بھی دوسرے مکتب فکر مذہب کو ماننے والے لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس خطے کے اس خالص پن کو گدلا کریں. اسی لیے تاکہ پوری دنیا اسلامی زندگی کا اگر نمونہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.